کے اندر چھپے ان رازوں کے بارے میں جن کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کئی سالوں تک انسانوں کا یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید صرف بڑھاپے میں ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال کسی شوق یا صدمے کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب ایسٹروناٹ اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس ان کی آنکھوں کی نظر کو دھندلا کر دیتی ہے۔ یہ اسپیس کئی ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو نقصان پہنچا چکی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر سورہ حجر میں موجود ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں تو وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں گے، تب یہ لوگ یقیناً کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں۔ ناظرین، سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ الاسراء آیت نمبر 39 میں کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہوا کہ انہوں نے کہا، جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو تم فرما دو کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ ناظرین، یہ جان کر بھی آپ حیران ہوں گے کہ فیمیل سپائڈر بچہ پیدا ہونے کے بعد میل سپائڈر کو مار کر پھینک دیتی ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے، اسے قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر بنایا، بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ جانتے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھر فیمیل سپائڈرز بناتے ہیں نہ کہ میل سپائڈر، لیکن کئی عرصے تک سائنس کا یہی ماننا تھا کہ گھر میل سپائڈرز بناتے ہیں نہ کہ فیمیل۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا۔ ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹ بہت ہی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں ظاہر کی اور فرمایا کہ کیوں نہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک کو ٹھیک کر دیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان کی طرف اوپر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ کھنچتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی؟